أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورہ حشر کے مضامین جو ہے وہ زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اب عمرو ابن امیہ ذمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں نازل ہونے والی آیات کو کل سن چکے تھے. آج صحابہ کرام کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی حیثیتیں، ان کی قربانیاں، ان کی صفات، اللہ کے پاس ان کا مرتبہ اور بعد والے صحابہ کے بعد کے دور کے اہل ایمان پر صحابہ کا کیا حق ہے، اس کے تعلق سے یہ آیات ہیں. اور ان آیات کے شان نزول میں مختلف احادیث بھی بڑی اہم وارد ہوئی ہیں. پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے تو باتیں سمجھنا آسان ہوگی، کیونکہ بڑے اہم مضامین ہیں. للفقراء المہاجرین، ہجرت کرنے والے ان فقیر فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ان کے مال ان سے چھین لیے گئے. اس لیے چھین لیے گئے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا منشا اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تھی. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا تھا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کو، اور ایمان پر جمے رہے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان لوگوں سے جو ہجرت کر کر ان کی طرف آتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم، اور وہ نہیں پاتے ہیں اپنے دلوں میں تنگی کو، حاجتاً تنگی کو، مما اوتوا، ان چیزوں کے بارے میں جو ان کو دی جاتی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو نفس کے لالچ سے، حرص سے اور بخل سے بچا لیا گیا، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں بیر مت ڈال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایمان لایا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بے شک تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مہاجر اور انصار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والوں کی دو قسمیں بنی، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی. مہاجرین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو
اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی، تیسری ہجرت مدینے کی طرف ہوئی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو مسلمانوں کے لیے مرکز بنا دیا گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے فضیلت والا شہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مدینے میں نہ تلوار سے آیا، نہ اس پر چڑھائی کی گئی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام پہنچا ہے، یا تو لشکر کشی کی گئی ہے، یا وہاں پر کسی قسم کے دوسرے واقعات پیش آئے ہیں، اس کے بعد اسلام وہاں پہنچا۔ حتیٰ کہ مکہ میں بھی اسلام جو آیا ہے وہ فتح مکہ کے بعد، جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں فوج کشی کی تو اس وقت آیا۔ اور مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے لوگوں نے اسلام کو بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبلغ ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دعوت سے قبول کر لیا تھا۔ تو مہاجرین، اللہ نے مدینے کو دارالہجرت بنا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ جانے لگے۔ مدینے والوں نے کیا کیا کہ جو آ رہے تھے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ آج پناہ گزین کیمپوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، زمین کے خطے ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ناروا سلوک ہوتے ہیں، ان کو جس طرح کی اجنبیت اور غیریت کی نگاہوں سے دنیا میں دیکھا جاتا ہے، میرے بھائیوں، وہ تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک چہرہ ہے۔ آپ اگر ان حالات سے باخبر ہیں اور ان کو جانتے ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے سے ہجرت کا حکم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو، انصار مدینے کے رہنے والے عرب صحابہ کو انصار کہتے ہیں، اور یہ جو عرب تھے یہ ان کے کئی خاندان تھے۔ ایک خاندان قبیلہ ہوا کرتا تھا، قبیلہ تھا خزرج، اور ایک قبیلہ تھا اوس، اور پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قبائل اور مختلف قبائل تھے جو مدینے اور اس کے اطراف میں رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مکہ سے مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مواقعات کرا دی، کیونکہ جو آنے والے آ رہے تھے ان کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے گھر ان سے لے لیے جا رہے تھے، اور مشرک اور کافر ان کو اپنا ملکیت میں لے رہے تھے، ان کو ان کے بال بچے چھوڑ کر آنا پڑ رہا تھا، ان کے کاروبار اور ان کا سرمایہ ان سے چھین لیا جا رہا تھا۔ اس حال میں وہ مدینہ آ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مفلوق حال تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت مدینتن سولوکن، میں مدینے میں ایسے حال میں آیا کہ میں بالکل کلاش اور محتاج ہو چکا تھا، اور میری آنکھ آشو بے چشم ہو چکا تھا، یعنی آنکھ کی بیماری ہو گئی تھی، اور میں اتنا بھوکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی تو میں ان پر ٹوٹ پڑا اور میں کھانے لگا۔ حالانکہ آشو بے چشم کے مریض کو کھجور سے نقصان پہنچتا ہے، لیکن میں اس کی پرواہ کیے بغیر میں کھجوریں کھانے لگا۔ تو یہ حال تھا۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مدینے مکے میں بڑی دولت تھی، کئی اونٹ تھے، کئی بکریاں تھیں، اور بہت سارا سرمایہ اور پیسہ تھا، اور سونے کے پیسے میرے پاس تھے، لیکن ساری چیزیں چھوڑ کر انہوں نے، مکے کے سرداروں نے مجھے اس شرط پر جانے دیا کہ تو جب آتی تا اندنا سولوکن، ہمارے پاس تو محتاج آیا تھا، جو کچھ تو نے بنایا یہاں بنایا، ہم تجھے ہمارے پاس کا سرمایہ لے جا کر یہاں سے واپس جانے نہیں دیں گے۔ تو میں نے وہ ساری چیزیں کی قربانی دی۔ اور ہجرت کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اسی پہلو، اسی انداز کے واقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو لوگ تھے انہوں نے بے مثال قربانی دی، انسانی تاریخ میں نصرت کی، ہمدردی کی، ایثار کی، ایمان کی،
اللہ سے اور رسول سے محبت کی اور اہل ایمان سے محبت کی، جو نظیر صحابہ کرام نے، انصاری صحابہ نے قائم کی، دنیا میں ایسی نظیر نہ قائم ہوئی نہ قائم ہو سکتی ہے۔ ایسی بے مثال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے اس ایثار کو اور ان کی ان قربانیوں کو خراج تحسین خود اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو بتاؤ کیسی ان کی قربانیاں ہوگی کہ جب وہ مدینہ پہنچے تو انصار نے کیا کیا، ان کو گھر دیے، ان کو رہنے کے لیے گھر دیے، ان کو کاروبار دیا، ان کو کھانے اور پینے کے لیے دیا، اور ان کے ساتھ اپنی عورتوں کی شادیاں کر دی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی، اور کہا کہ تم رہو۔ ایسی زبردست مکان مل گیا، ٹھکان مل گیا، کاروبار مل گئے کہ جاؤ ہماری کھیتیوں میں تم بو اور ہماری کھجوروں کے باغات کو دیکھو اور اس میں سے جو تمہارے سمجھ میں آئے لے جاؤ، وہ تمہارا ہے، اور ان کو شادیاں کر دی۔ تو اتنی بڑی یعنی بے مثال قربانی تھی یہ صحابہ کرام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے بھائی چارہ کرایا، انصار کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہجرت کر کر آ رہے، اس حال میں آ رہے ہیں کہ یہ بالکل کلاش ہیں، تہی دست ہیں، ان کے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کے علاقے کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اب یہ تمہارے پاس آ رہے، تم کیا کرو گے؟ تو انصار کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے فیصلے پر سچے اتریں گے، کھرے اتریں گے، آپ فیصلہ کیجئے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان بھائی چارہ کر دیتا ہوں، کہا ہمارے سگے بھائیوں سے زیادہ ہم ان کی قدر کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی، جس کو اللہ کے رسول بھائی بناتے وہ اس کو ایسی خوش دلی کے ساتھ لے جاتا جیسے اس کو اس کا سگا بھائی مل گیا ہو، اور اپنی ساری چیزیں بتا دیتا، دیکھ یہ گھر ہے، یہ باغ ہے، یہ سارے سامان ہیں، اس میں سے آدھا آج سے تیرا ہے اور تیرے کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو چاہے لے لینا۔ آج تو میرے بھائیوں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کو اس کا جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر اسلام نے ایسا رشتہ قائم کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کو جائز حق دیا، اور بلکہ اس سے بڑھ کر حق دیا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ ایک دن کا مسئلہ تو تھوڑی تھا، لوگ آ رہے تھے دور دور سے اسلام قبول کر کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھکانہ دیتے تھے انصار صحابہ کی کرام کے گھر میں۔ اب یہ انصار صحابہ کی بے پناہ قربانی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ہجرت کے چوتھے سال میں جب بنو نذیر اور بنو خزاعہ ان کی بغیر لڑائی کے ان کی زمینیں اور ان کے مال مسلمانوں کو ہاتھ لگ گئے، مسلمانوں کو ہاتھ لگ گئے، اور یہ مال فے، میں کل مال غنیمت اور مال فے کا فرق بتا چکا کہ مال فے صرف رسول اور اللہ اور رسول کا ہے، اور اس میں مالکانہ حق اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے، باقی اس میں جس طرح چاہے رسول اللہ تصرف کر سکتے، جس کو دے دیں وہ اس کا حق ہے، جس کو نہ دیں اس کے دل میں کوئی ناگواری پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی تو گویا اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، یہ معاملہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب بنو نذیر کے سارا کا سارا مال جمع ہوا اور ان کی زمینیں آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مسئلہ تھا کہ انصار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انصار نے بڑی قربانی دی ہے، انصار کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور ادھر مہاجرین بھی ہیں جو انصار کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ ان کو کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تو اختیار دے دیا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں تصرف کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور پورے انصار ان کی سرداری کو تسلیم کرتے تھے، بڑے بزرگ اور بڑے نیک صحابی تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا ثابت اپنے قوم کو انصار کو میرے پاس جمع کر لاؤ۔ کہ اللہ کے رسول صرف میرے قبیلے کے لوگوں کو، قبیلے خزرج کے لوگوں کو، یا تمام انصار کو؟ اللہ کے رسول نے کہا تمام انصار کے لوگوں کو، انصاریوں کو سب کو بلا لو۔ تمام انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا میں تمہاری قربانیوں کو جانتا ہوں، تم نے بے لوث خدمت انجام دی ہے اسلام کی،
اور تم نے اپنا مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دیے، آج بھی تمہارے گھروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے کاروبار میں وہ شریک ہیں، اور تم کو انہیں کبھی اس کی شکایت بھی تمہارے زبانوں پر نہیں آئی، تم نے بڑا کام کیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال فے دیا ہے اور ہمارے پاس تو بنو نذیر کی اور بنو خزاع کی زمینیں جس میں باغ فدق وغیرہ یہ ساری چیزیں آ گئی تھی، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم کو اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تم کہو تو 3 صورتیں ہیں، میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تم یہ مال انصار لے لیں اور مہاجرین تمہارے گھروں میں ہی رہیں، تم ان کی جیسے ضرورتیں پوری کرتے ہو اس طرح کرتے رہو، کیونکہ پہلا حق تمہارا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے پاس گھردار نہیں ہے، یہ زمینیں اور جو مکان ان کے ملے ہیں خالی ہوئے ہیں یہ ان کو دے دیں تاکہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں اور اپنے کاروبار خود کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکل ان کے سامنے رکھی۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ آدھا تم لے لیں آدھا وہ لے لیں، لیکن اگر آدھا آدھا دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں تمہارا مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا، ان کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا۔ اب بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تو قبیلے اوس و خزرج کے 2 بڑے سردار تھے، حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم کو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ پورا کا پورا مال جو ہے وہ مہاجرین کو دے دیجئے اور ہمارے ساتھ ان کو رہنے دیجئے ہمارے گھروں میں، اور بلکہ آپ ان کو ہمارا بھائی رہنے دیجئے، ہم کو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے ظرف کی بات تھی۔ اور پھر ان کی قوم کی طرف بولو بھائی تم کیا بولتے ہو؟ اب ہر ایک نے اپنے قبیلے والوں کی طرف دیکھ کر کہا، تو قبیلے کے لوگوں نے انصار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بلکہ ہم تو یہ کہیں گے وہ بھی دے دو، اور ہمارے مالوں میں سے، ہمارے باغوں میں سے، ہمارے گھروں میں سے، ہماری چیزوں میں سے آپ جو چاہیں ان کو دے دو، ہم کو کوئی شکایت ان سے نہیں ہوگی اور ہمارے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی، آپ نے جو دے دیا ہم کو اس سے خوشی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس جذبے کو جب دیکھا تو اللہ کے رسول نے انصار کو اور اولاد انصار کو خوب برکت کی دعا دی کہ اللہ انصار کی اولاد کو برکت دے، اے اللہ انصار کی اولاد کو اے اللہ خوب برکت دے، ان کو خوب برکت دے، ان کے درجوں کو بہت بلند کر، ان کے درجوں کو بہت بلند کر۔ ایک واقعہ تو یہ، اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ بن، تو 2 بہت محتاج صحابہ تھے انصار میں کے، ایک کا نام سہل ابن حنیف تھا اور ایک کا نام ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 ہی انصاری صحابہ کو اس میں سے مال میں سے جو ملا تھا مالف ہے اس میں سے دیا، باقی سب کا۔ اور ابن ابی الحقیق کی ایک تلوار تھی جو بہت اس کی یعنی قیمت تھی، ایک بڑے سردار کی، بنو نذیر کا ایک بڑا سردار تھا، اس کی تلوار تھی، بنو خزاع کا سردار تھا، اس کی تلوار تھی، وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی کہ یہ تلوار تم لو، تم قوم کے سردار ہیں، تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو، وہ تلوار ان کو عطا کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مواقعات اور بھائی چارے کی ایسی یعنی مثال تھی، انسانیت بڑی قربانیاں دی۔ اس کے بعد بھی بحرین کا جب مال آیا، بحرین فتح ہوا اور بحرین کا مال غنیمت جب آیا، اس کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ کہ بھائی اب انصار کی باری ہے، انصار اب تم لے لو، یہ مال غنیمت تم لے لو۔ تو انصار صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم ہرگز یہ مال نہیں لیں گے جب تک کہ آپ مہاجرین کو اس میں سے نہیں دیں گے، مہاجرین کو اس میں سے نہیں دیں گے، آپ اس میں سے مہاجرین کو دیجئے، جب آپ ان کو دیں گے تب ہم لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے طور پر لے لیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کیا مثال تھی، کیسی قربانی تھی صحابہ کرام کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن کے یعنی بڑے تحسین کے انداز میں بیان کیا کہ وہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، مال چھوڑ دیے تھے، اور یہ مالوں کا چھوڑنا اللہ کے لیے تھا، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ اور رسول کی مدد کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے تو یہ سچے لوگ تھے۔ اور وہ لوگ جو مدینے میں جو ٹھہرے ہوئے تھے اور پہلے سے وہیں کے لوگ تھے،
لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کا وصف، ان کی خوبی بیان کر رہے کہ وہ ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے. آنے والا جب آتا تھا تو محبت کرتے تھے، دل تنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کرتے تھے، اور اپنے سینوں میں کسی قسم کی تنگی نہیں محسوس کرتے تھے. بلکہ جب عطایا آتے، ہدایا آتے، مال غنیمت آتا، مال فے آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن کو دینے کا ہو جاتا، انصار صحابہ کے دلوں میں تنگی نہیں ہوتی تھی. اور یہ اس لیے کہ دو بڑی چیزوں سے یہ جماعت کو اللہ نے پاک کر دیا تھا. ان میں حرص نہیں تھی اور دوسرے بخل نہیں تھا. حرص لالچ نہیں تھی، آنے دو ہم کو، اور چھوٹے دل کے لوگ نہیں تھے، چلا جائے گا تو کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ بڑے دلوں کے مالک تھے. اللہ نے ان کو بڑا وہ دیا تھا، یو قشن. تو یہ جن میں یہ خوبی ہو کہ وہ حرص سے بچا لیا گیا ہو، من یوق شح نفسی، جو لالچ سے بچا لیا گیا ہو. لالچ بڑی بری بلا ہے، اس سے بچا لیا گیا ہو، اور دل کے بخل سے بچا لیا گیا ہو، یہی کامیاب لوگ ہیں. پھر آگے تیسری جماعت یہ انصار میں. اب ان کے بعد جو دنیا میں لوگ آئیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ حکم بتا رہا تمہارے اور میرے لیے کہ جو لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے بعد، جو صحابہ کے بعد، انصار و مہاجرین کے بعد قیامت تک لوگ آئیں گے، صحابہ کرام کا ان پر حق کیا ہے؟ تو ان کا حق یہ ہے، منبا والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد دنیا میں آئیں گے ان کو ان انصار اور مہاجرین کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ہم کیا کریں؟ انصار کے لیے دعا کریں، مہاجرین کے لیے دعا کریں، صحابہ کرام کے لیے دعا کریں. یقولون ربنا اغفر لنا، اور دعا کیا کریں گے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو معاف کر دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، انصار میں. ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، ان کی مغفرت مانگنا ہے اللہ سے، صحابہ کرام کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے فضل مانگنا ہے. یہ مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ صحابہ کرام کے لیے انصار و مہاجرین، کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں کہ قیامت تک اس جماعت کے لیے بعد آنے. جو یہ نہیں کرے گا، جو ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کرے گا، وہ قرآن کی اس آیت کے اعتبار سے صحابہ کرام کے حق کو ادا نہیں کرے گا. صحابہ کرام کا حق اللہ نے بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی مغفرت اور ان کے لیے اللہ کی رحمت مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اس کے بعد یہ کہ ان کے دوسرا حق یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے بارے میں دل میں کسی بھی قسم کی کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بیر نہ ہو. صحابہ کرام کو ہم لعنت ملامت نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، جیسے رافضی اور شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. ہم صحابہ کرام چاہے بڑے صحابہ ہوں چاہے چھوٹے صحابہ ہوں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی شان میں ادنا گستاخی نہ کریں، بلکہ اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو تم میں سے برا ہو. ظاہر بات ہے صحابہ تو برے نہیں تھے، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی، اب تو ہی برا بول رہا ہے، تو برا ہے. بعض لوگ نادانی میں حضرت عمر کو اور بہت سارے صحابہ کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بہت سارے صحابہ کو، حضرت معاویہ وغیرہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، نادانی سے کہہ دیتے ہیں. بلکہ میں نے سنی العقیدہ کہلائے جانے والے لوگوں کو سنا کہ حضرت عمر کو کیا پڑی تھی فلانا حکم دینے کی. میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے ناواقفیت کی دلیل ہے یہ، اور بڑی دریدہ دہنی کی بات ہے کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر دی جائے اور کوئی جملہ اس طرح کا کہہ دیا جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اوصاف و فضائل تو بیان کیے جائیں گے، ان کے مشاجرات جو آپس میں صحابہ کرام میں نا اتفاقیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، لڑائیاں ہو گئی، ان لڑائیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی، زبان کو روک کر رکھا جائے گا، کیونکہ ان سے جو اللہ نے کروایا اللہ اس کی مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے. جیسے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا اور ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں تو کیا اقربا پروری وغیرہ کے الزامات لگا دیتے ہیں نادانی. ان ساری باتوں سے احتیاط کرنے
کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ صحابہ کا معاملہ ہے بڑا اونچا، بہت گمبھیر معاملہ ہے، ایسے وجہ ہے۔ اب صحابہ کرام کی اس یہاں پر ایک چیز اور وصف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ یہاں آپ نے آیت میں سنا کہ بما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر وہ ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو تنگ دستی اور فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب صحابہ کرام کے ایثار کے میں چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ایثار کیسا تھا۔ حضرت ایک مرتبہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول بھوکا ہوں، کھانے کا انتظام کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھروں میں اطلاع کراتے، تو پہلی بیوی کے ہاں بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے تو لے کر آؤ، تو وہاں سے جواب آیا کہ صرف پانی ہے۔ پھر دوسرے گھر پر بھیجا، وہاں سے بھی جواب آیا کہ گھر میں صرف پانی ہے۔ تیسرے چوتھے تمام گھروں سے جواب آیا کہ اللہ کا نام ہے اور پانی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا نام ہے اور پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجلس کے لوگوں پر کہا، کہنے لگے بھئی کوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی آج رات مہمانی کرے؟ تو حضرت ثابت ابن قیس جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو، اللہ اور رسول کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے کر گئے، گھر پر جا کر آواز دی کہ بیوی آئی اور کہنے لگے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگے اتنا دودھ ہے اور اتنی روٹی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے آج کی رات کھا لیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھی بات، ہمارے ہاں مہمان آ گیا ہے، ہمارے ہاں اللہ اور رسول کا مہمان آ گیا ہے، ہم ایسا کریں کہ کھانا لگاؤ، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ کہا وہ تو بچوں کے لیے بھی ناکافی ہے، تو ہم کیسے مہمان بھی کھائے گا اور آپ بھی کھائیں؟ کہنے لگے اللہ کی بندی ایسا کرنا کہ کھانا جو ہے دسترخوان پر لگا دینا، اور وہ کھانے لگے گا، تم نے چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو اٹھا کر لے کر چلے جانا، وہ اندھیرے میں کھاتا رہے گا، میں اس کو یہ ظاہر کروں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، منہ میرا چلتا رہے گا، وہ بیچارہ محسوس کرتا رہے گا، وہ پیٹ بھر جائے گا۔ تو کہا پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا بچوں کو آج کی رات ہم کسی بھی طرح بہلا لیں گے، ہم جاگ کر ان کو بہلا لیں گے۔ یہ رات کے اندھیرے میں یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے مہمان نے کھانا کھایا، وہ آرام سے سو گیا، صبح میں لے کر مسجد نبوی میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس سے کہا کہ تمہارے مہمان کا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول وہ کھائے سو گئے۔ کہا پھر تمہارے گھر کا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تو ہم بھوکے رہ گئے۔ کہا جانتے ہو اس بھوکے پر رہنے پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اللہ ان کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو، اور تو اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آئی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اور واقعات، ایک صحابی کو سری پائے ملے، بکری کا سر مل گیا، انہوں نے صحابی نے اپنے گھر میں پہنچا تو کہا نہیں میرے سے زیادہ وہ میرے فلانے دوست ہیں، ان کے ہاں لے جا کر بھیج دو، ان کے ہاں بھیج دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ منڈی پاؤں آیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میرے سے زیادہ ضرورت مند فلاں ہے، اس کے گھر میں بھیج دو۔ اس طرح یہ 7 گھروں میں پھر کر انہی صحابی کے گھر میں آ گیا، سب ضرورت مند تھے، سب بھوکے تھے، سب کے ہاں فاقہ تھا، لیکن کسی نے اس لیے نہیں کھایا کہ میں کھاؤں، میرا تعلق والا میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر ایثار تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی اپنے بھائی کے لیے پانی کا کٹورا لے کر چلے، اور وہ جانکنی کے عالم میں لاشوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے، تو کرا کی آواز محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کو پانی بڑھایا تو بازو سے کرانے کی آواز آئی، انہوں نے پانی اس کے پاس پیش کر دیا، انہوں نے کہا کہ پی لو، تو کہا میں نہیں پیوں گا، پہلے میرا بھائی، اس کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے۔ اس طرح 7 کے 7 صحابہ نے بغیر پانی پیے جان دے دی، لیکن ایک صحابی، ایک بھائی کی، ایک مسلمان کی شدید احتیاج ہے اور میں اپنی پیاس بجھا لوں، اس کو گوارا نہ کیا۔ قرآن نے کہا بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ حال تھا صحابہ کے۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن روزے تھی، ان کے پاس ایک کچھ سامان آیا تو انہوں نے اس کو
فقیر آیا مانگنے والا، اٹھا کر دے دیا تو کنیز تھی، اس نے کہا کہنے لگے آپ تو روزے سے ہیں، کچھ اپنے لیے افطار کے واسطے بچا لو۔ کہا نہیں، افطار کا انتظام اللہ کر دے گا، ضرورت مند آیا ہے ہمارے در پر، اللہ کا نام لے کر آیا، اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ اس کو دے دیا۔ رات کے وقت ایک ایسے آدمی نے جو کبھی کسی کو کچھ دیا نہیں کرتا تھا، حضرت عائشہ اما جان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اس نے ایک پوری بکری اور اس میں چاول اور روٹی ساری چیزوں کو رکھ کر بھیج دیا۔ کہا دیکھو اللہ نے اس سے بہتر کا انتظام کر دیا۔ جب ہم اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات صحابہ کرام کی قربانیوں اور ایثار کے تھے۔ یہ وہ جماعت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی خوشنودی کے پروانے دیے تھے۔ اللہ ان سے اس طرح راضی ہوتا تھا، رسول ان سے اس طرح راضی ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ خوبیاں ہیں صحابہ کرام کی جن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ یا حی یا قیوم یا ربنا و یا غایت رغبتنا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا مولا یا اللہ یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزا اللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ نہ ہم ایمان کی لذت و حلاوت پا سکے، نہ اللہ صحابہ کرام کے جیسی کوئی جھلک اور کوئی تاثیر ہماری زندگیوں کے اندر پیدا ہو سکی۔ اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دیجئے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دیجئے، اے اللہ ہمیں صفات سے نواز دیجئے۔ اے اللہ صحابہ کرام کی جو قربانیاں اے اللہ آپ نے خود اپنے کتاب میں بیان کی ہے، اے اللہ لا ریب ہے، لا ریب ہے، لا ریب ہے، اے اللہ ان قربانیوں پر، ان ایثار پر اور تیرے نبی کی محبت پر اور تیرے فضل کے تلاشنے میں اے اللہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اے اللہ انہوں نے جس طرح اسلام کے اے اللہ اس چمن کی آبیاری کی، اے اللہ ہم سب اے اللہ یہ پورا مجمع اے اللہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا طلبگار ہے۔ اے اللہ اپنے شایان شان ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ صحابہ کرام کی قبروں پر اپنی رحمتوں انوار کی برکات نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ان سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، انہوں نے آپ کا، آپ کے رسول کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ خاندان صدیق کے فاتح، اے اللہ خاندان صدیق کے فاتح، اے اللہ بلال کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑے، مصعب کا عیش و آرام کا چھن جانا، اے اللہ مہاجرین کی ہجرتیں، اے اللہ ان کے گھر بار کا ان سے چھڑا لیا جانا، اے اللہ ان کا تیری راہوں میں دھکے کھانا، بھوک کی وجہ سے اے اللہ ان کا پیٹ پر پتھر باندھنا، سردی سے بچنے کے لیے گڑھے کھود کر اس میں اتر جانا۔ اے اللہ کون سی قربانی ہے جو صحابہ نے تیرے
تیرے اور تیرے دین کے لیے اور تیرے نبی کی محبت میں ندی ہو۔ اے اللہ ان کی ان قربانیوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، ایمان کی چاشنی عطا فرما دے، ایمان ہمارا طاقتور بنا دے۔ اے اللہ ہم کو ایمان کی صحیح لذت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے صحابہ اور تیرے نبی کا واسطہ اے اللہ تو ان بزرگوں کی برکت سے ہمیں اے اللہ اپنے نبی کا اتباع، ان کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اخلاص دے دے، ایمان دے دے، اعمال دے دے، اخلاق دے دے۔ اے اللہ بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما لے، اے اللہ تیرے غضب سے حفاظت فرما لے، اے اللہ تیری ناراضگی سے حفاظت فرما لے، اے اللہ تیرے غضب کی راہوں پر چلنے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ عافیت دے دے، اے اللہ ہم کو لوگوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ لوگوں کے حوالے نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما۔ اے اللہ عفو، عافیت اور برکت اور چین اور سکون کی روزی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مہلک امراض سے بچا لے، مہلک امراض سے بچا لے، مہلک امراض سے بچا لے۔ جو بیماریوں میں مبتلا ہم کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ حلال طیب پاکیزہ روزی دے دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہن بیٹی کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی بے دینی سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی بے دینی سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ایمان کا نور و معرفت عطا فرما دے، ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما، دنیا میں اسلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ تراویح کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قرآن کے سننے پڑھنے سمجھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرما کر قرآن کو ہمارے دلوں کی اے اللہ دنیا بدلنے اور انقلاب کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اثر پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرما، حوض کوثر عطا فرما، اے اللہ شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتیں بے پایہ نازل فرما دے، اے اللہ رحمتیں بے پایہ نازل فرما دے۔ اس پورے مجمع کو اپنے گھر پر اپنے در پر اے اللہ اپنے نبی کے گھر پر بلا لے، اے اللہ سب کو بلا لے، سب کی حاضری مقدر فرما دے، سب کی حاضری مقدر فرما دے۔ اے اللہ وہاں کے آداب کے ساتھ حاضری اور عافیت کے ساتھ حاضری طے فرما دے۔ اے اللہ ہم کو لیلۃ القدر عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ اے اللہ 17 رمضان کو اے اللہ 17 رمضان کو بدر ہوئی تھی، اے اللہ بدریوں نے اے اللہ بدریوں کا جو مقام تیرے پاس ہے اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے بچا لے، تیری نظر غصے والی نظر سے بچا لے۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، تیری غصے والی نظر سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لے، اے اللہ پیار بھری نظروں سے دیکھ لے۔ اے اللہ جس نظر سے آپ نے بلال کو دیکھا، اے اللہ جس نظر سے آپ نے مصعب ابن عمیر کو دیکھا، اے اللہ جس نظر سے آپ نے اے سعد ابن عبادہ کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا، عمر فاروق کو دیکھا، اے اللہ وہ تو بہت مکرم تھے، بہت بڑے تھے، بڑے کامل تھے، آپ کے بڑے بندے تھے، اللہ آپ کے بڑے قریب تھے۔ اے اللہ ہم ان کے خاک کے اے اللہ ان کے خاک کے اے اللہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم گندے ہیں، گندگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ لیکن ایک نگاہ کرم ہم پر ڈال کر اے اللہ ہم کو اونچا اٹھا سکتے ہیں، اے اللہ پستیوں سے نکال سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سچ کہتے ہیں، اے اللہ ہم سچ کہتے ہیں،
ہم آپ کے ہیں، آپ کے رسول کے ہیں، صحابہ کرام کے ہیں، علی عمر کے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ ہم کو ہر صحابی سے محبت ہے، اے اللہ ہم ان کی صحابیت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اس کی برکت سے ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے رسول کی محبت عطا فرما دے، ہم سے موت تک دین کے کام لے لے۔ اے اللہ موت تک دین کے کام لے لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، چاہتے ہیں، متمنی ہے، حق ہے، احسان ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے خیر کی لائن سے جو کچھ تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما، جن شرور سے، جن فتن سے تیرے حبیب نے، نیک لوگوں نے، صحابہ نے، بزرگوں نے، اے اللہ پناہ چاہیے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب بدر کی برکتوں اور اے اللہ صحابہ کرام کی برکتوں سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔